اس بچے نے ماشاءاللہ قومی سطح پر پوزیشن حاصل کی. ان کے یہ ایوارڈ ہیں، یہ ان کی صنعت ہے. کو پیچھے دکھ رہا ہے اتحاد المدارس کی طرف سے ان کو یہ انعام بھی ملا ہے. باہر کے لوگوں نے آپ کو بلایا کہ ہمارے ہاں آئیں تلاوت کریں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں لے کے گیا. اس بچے کو پروموٹ کرنے کی ہمارے معاشرے میں شدت سے ضرورت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مضیفہ عثمان ہے اور اس وقت میں موجود ہوں منیر مسجد اسلام آباد میں. ہمارے ساتھ یہ ننھا منا بچہ موجود ہے. اس نے قومی سطح پر پوزیشن حاصل کی. یہ مقابلہ پہلے ضلع کی سطح پر ہوتا ہے، اسی طرح پھر قومی سطح پر، اور اسی طرح پھر صوبائی سطح پر، اور پھر قومی سطح پر یہ مقابلہ ہوتا ہے. تو اس بچے نے ماشاءاللہ قومی سطح پر پوزیشن حاصل کی. کہ استاد موجود ہیں نا احمد عباسی صاحب. تو پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس بچے کی کیسی تربیت کی کہ اس نے جا کر قومی سطح پر اپنا مقابلہ جیتا؟ حذیفہ بھائی کے ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ یہ آئے. ہمارے اس بچے نے جب قومی سطح پر پوزیشن لی تو ہمیں تو یہ امید تھی لوگوں سے کہ ابھی ہمارے بقیہ ساتھی بھی آئیں گے اور وہ ان کا انٹرویو کریں گے اور اس بچے کا حوصلہ افزائی کریں گے. لیکن حذیفہ بھائی نے جو ہے اس میں پہل کی اور یہ آئے ہمارے پاس، تو ہم ان کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. یہ بچہ اتحاد القرہ پورے پاکستان کے سطح پر فیصل مسجد میں مسابقہ ہوا. اس میں ہمارے اس ادارے کے طالب علم اویس جو قاری جمال صاحب کے شاگرد ہیں، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی. ترتیب وار ایک سلسلہ ہے کہ یہ بچہ پہلے قاعدے میں آتا ہے تو قاعدے میں ہم اس کی ادائیگی وغیرہ اس کی ہر چیز پہ محنت کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ بچے ہم جو ہے اس کو ہفتہ وار اس کا لاؤڈ سپیکر کے ساتھ ٹریننگ کراتے ہیں. ہفتہ وار ان کا سارے بچوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی تلاوت ہوتی ہے، اساتذہ ان سے امتحان لیتے ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا ہے. تو جب بچہ حفظ مکمل کر لیتا ہے تو وہ ایک پورا قاری ہوتا ہے اور بے جھجک اور بے کسی قسم کی اس میں پھر جھجک نہیں رہتی، اور آگے مسابقوں میں جا کر وہ بالکل جس طرح بڑے قاری جا کر کسی سٹیج پر بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھ کر پھر وہ تلاوت کرتے ہیں. بالکل انہوں نے فرمایا کہ اتحاد المدارس کے تحت یہ مقابلہ ہوتا ہے اور اس بچے کو پروموٹ کرنے کی ہمارے معاشرے میں شدت سے ضرورت تھی. کہ ہم نے بڑی بڑی امیدیں رکھی کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا. کہ قومی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں. قاری صاحب کی اتنی محنت ہوتی ہے اور یہ بھی ان کے استاد ہیں، ان کی محنت ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے بچے کے لیے کہ وہ محنت کر کے اسٹیج پر پہنچے، کہ قومی سطح پر آ کر پوزیشن لے. ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کے اور بھی 2 بچے اور ہیں جنہوں نے صوبائی سطح پر پوزیشن حاصل کی. پھول تیار کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہ ان کا بہت اچھا کام ہے. جو محنت کی اپنے قرآن پر، جتنی اس نے توجہ دی، تو یہ کوئی آسان اور معمولی بات نہیں. ان کا نام اویس ہے اور ان کا تعلق پشاور سے ہے. بالکل ننھا منا بچہ ہے اور اس کی بالکل 11 سال عمر ہے. تو اس عمر میں، اتنی کم عمری میں، اتنے بڑے مقابلے میں شرکت کر کے اور پہلی پوزیشن لی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح جب آپ کی پوزیشن آئی تو آپ کو کسی نے بلایا کہ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے انٹرویو کرتے ہیں، آپ کو میڈیا پر لے کے جاتے ہیں؟ کسی نے آپ کو پہلے اس طرح لے کے گیا کوئی؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں بولا. ان کے یہ ایوارڈ ہیں، یہ ان کی صنعت ہے. اور یہ جو آپ کو پیچھے دکھ رہا ہے اتحاد المدارس کی طرف سے ان کو یہ انعام بھی ملا ہے اور یہ بھی ان کو ایوارڈ ملا ہے. تو ابھی اس بچے سے اس کی تلاوت سنتے ہیں خوبصورت آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
المدرسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق اللہ العظیم. اور بھی اسی طرح میڈیا اینکروں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ آئیں مدارس کو وزٹ کریں اور یہاں کے بچوں کو پروموٹ کریں، اس کی بڑی ضرورت ہے. الحمدللہ یہ ہمارا ایک بچہ نہیں ہے، یہ ایک بچہ آگے جا کر اس نے پوزیشن حاصل کی ہے، لیکن ہمارے تمام بچے الحمدللہ اس طرح پڑھتے ہیں. اور ہمارے جو عالمی سطح پر 2011 میں 2 بچے باہر گئے تھے عالمی سطح پر مقابلے میں شریک ہونے کے لیے، تو وہ بھی اس طرح کہ یہاں پاکستان سے ایک بچہ جاتا ہے، لیکن جب انہوں نے ان 2 بچوں کو سنا، یہاں پہ ان کی پوزیشن پہلی اور دوسری پوزیشن آئی تھی، تو جب انہوں نے ان 2 بچوں کو سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان دونوں کو بھیج دیں، کیونکہ یہ دونوں اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ یہ ایک ہی آواز ہے. تو وہ الحمدللہ ہمارے سارے بچے وہ ایک ہی لہجے میں اور ایک ہی حساب سے پڑھتے ہیں، اور کافی محنت ہوتی ہے ان کے ساتھ. صبح 4 بجے جو ہے، ویسے عام لوگ تو کہتے ہیں کہ مدارس والے کیا کرتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، کچھ قرآن پڑھ لیا، پھر جا کے سو گئے، لیکن ان کو کیا پتہ ہے کہ صبح 4 بجے یہ بچے اٹھتے ہیں اور تہجد سے اپنے دن کی ابتدا کرتے ہیں، اور پورا دن جو ہے ان کا یہ مصروف گزرتا ہے. پورے دن ان کی پڑھائی کی ترتیب ہوتی ہے، سبقی کی، منزل کی، یہ ساری ترتیبات چلتی ہے. ہمارے پاس اسکول کا شعبہ ہے، تو وہ بھی صبح سے لے کر 11:30 بجے تک اسکول کی تعلیم ان کی ہوتی ہے. پھر ظہر کے بعد ان کا ناظرہ اور حفظ کی ترتیب ہوتی ہے، اور اس طرح پھر عشاء کے بعد جو حفظ کے بچے ہیں تو وہ نئے سبق یاد کرتے ہیں، اور جو اسکول کے بچے ہیں وہ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اور 10 بجے جا کر پھر سوتے ہیں، اور پھر صبح 4 بجے ان کی دوبارہ ترتیب شروع ہو جاتی ہے. تو مدارس میں ایک محنت چل رہی ہے اور ایک کام ہو رہا ہے. اور پہلے تو اس طرف مدارس کی اتنی توجہ نہیں تھی، اسکول کے فیلڈ کی طرف اور ان چیزوں کی طرف، لیکن ابھی الحمدللہ مدارس کی توجہ ہوئی ہے. اور مدارس انشاءاللہ ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم قوم کو ایسے بچے دیں، ہر فیلڈ میں ہمارا ایک بچہ ہو جو عالم بھی ہو، اور جو اس نے اسکول بھی پڑھا ہو، دینی تعلیم بھی حاصل کی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہو، تاکہ ہر فیلڈ میں ان کو اگر دینی رہنمائی کی ضرورت ہو تو یہ بچہ جا کر ان کی دینی رہنمائی کرے. کیونکہ لوگ تو اسکول کے حساب سے کالج یونیورسٹی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اتنے دینی طور پر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو ہم ابھی یہی چاہتے ہیں، اور ہمارا ابھی مقصد یہی ہے کہ جو ہم نے حفظ اور اسکول کو ایک ساتھ رکھا ہے ایک ہی جگہ پر. ابھی ہمارے پاس یہاں پر 450 بچے ہیں، لیکن جگہ کی تنگی ہے، ورنہ ہم چاہتے ہیں کہ آگے ہم کالج بھی شروع کریں اور آگے ہم جو ہے دینی تعلیم بھی شروع کریں. ابھی ہمیں جس طرح ہمارا ہری پور میں دارالعلوم عباسیہ ایک نئے شاخ بنا ہے، ہمیں ایک نئی جگہ ملی ہے، تو وہاں پہ ہمارا ارادہ ہے، ابھی وہاں پہ تعمیرات چل رہے ہیں، زیر تعمیر ہے، تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے، اور ان دونوں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو ایک ساتھ چلا کر بچوں کو دونوں سے بہرور کر کے انشاءاللہ قوم کے آگے پیش کریں گے. شہر کے لوگوں نے آپ کو بلایا کہ ہمارے ہاں آئیں تلاوت کریں کسی بڑے اس میں ایونٹ میں، اس طرح آپ کو کبھی کسی نے بلایا، کوئی لے کے گیا آپ کو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں لے کے گئے. صرف ہمارے یہاں پہ قاری صاحب کے کوئی دوست ہوتے تھے استاذ کرام، انہوں نے بلایا تھا، دعوت کی تھی، صرف ادھر گئے تھے بس. جی آپ نے سن لیا. تو ابھی یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو آگے پروموٹ کریں گے تو ہمارے قوم کے اور بچے دیکھیں گے کہ ہمارے اس بھائی نے جو ہے پوزیشن حاصل کی، یا یہ بھائی جو ہے اس طرح اچھے انداز سے پڑھتا ہے، تو ان میں بھی ایک وہ پیدا ہوگا ہمارے سارے قوم کے بچوں میں کہ حافظ قرآن کی کس طرح عزت ہوتی ہے، کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کو معاشرے والے، اس کو لوگ کتنی عزت دیتے ہیں. تو پھر ہر ایک کے بچے کے دل میں وہ پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی حافظ قرآن بنوں، میں بھی اس طرح لوگ مجھے عزت دے، لوگ مجھے سر آنکھوں پر اٹھائیں. لیکن ہماری اس طرح بہت کمی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے، قوم کے اور بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے، ہمیں ان حفاظ کرام کو جو
قومی سطح پر پوزیشن لے یا جو اچھی تلاوت کرے تو ہم ان کو پروموٹ کریں، ان کو آگے کریں، تو اس سے ہمارے اور آپ کے بچے وہ بھی اس کو ایک جب ان کی عزت دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی خواہش ہوگی، تو اس طرح ہمارے معاشرے میں حافظ قرآن بڑھیں گے، اور حافظ قرآن کا انشاءاللہ پھر جو ہے ایک معاشرے میں ہر جگہ حافظ قرآن کی جب عزت ہوگی تو ہر کوئی چاہے گا۔ آج کل تو یہی چاہتے ہیں کہ میں اگر بچے کو کسی مدرسے میں بھیجوں گا تو کل یہ کیا کہے گا، ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تو کھانے کا مسئلہ یہ تو تقدیر کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہو تو اس کو بندے کو مل کر رہے گا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اسکول کی تعلیم بھی بچوں کو اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ آگے جا کر پھر اس سے کمائی کریں، تو جب وہ جا کر کسی جگہ اس کی پھر ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ میرے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جا کر کئی جاب پہ لگ جاؤں، اور مجھے جاب مل گیا ہے، تو پھر وہ حلال حرام کو نہیں دیکھتا بلکہ وہاں پر آمدنی کو اپنے اور زیادہ سے زیادہ کیسے کماؤں گا اس کے ذرائع کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کرنی ہے تو اگر ہم نے اسکول بھی پڑھانا ہے تو ان کو یہ تعلیم دینی ہے، اس تربیت کے ساتھ پڑھانا ہے کہ کل جا کر آپ نے کی ڈیوٹی اگر آپ کی لگ گئی، کہ آپ کی جاب لگ گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ساری پڑھائی جو ہے آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے کی تھی، اور آپ کی جب آمدنی اور اس سے آمدنی شروع ہو گئی تو ابھی آپ کا جو ہے مقصد پورا ہو گیا۔ بلکہ ہم بچے کو چھوٹے عمر سے یہ سکھائیں کہ آپ جائیں اور وہاں پہ قوم کی خدمت کریں۔ آمدنی اور مال کی زیادتی اور یہ چیزیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہو وہ انسان کو مل کر رہتا ہے، لیکن اصل چیز قوم کی خدمت ہے۔ تو اس بچے کی صحیح تعلیم و تربیت ہو کہ یہ پھر جا کر یہ نہ سمجھے کہ اب میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، بلکہ وہ جب کسی جگہ پہنچے تو پھر یہ سوچے کہ ابھی میری قوم کی خدمت کا موقع مجھے ملا ہے، اور ابھی میں صحیح طور پر قوم کی خدمت کروں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ معاشرہ سدھرے گا۔ کہ جو بچے ہیں یہ وقتاً فوقتاً مقابلوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، اور عالمی سطح پر بھی انہوں نے کہا 2011 میں ہمارا ایک بچہ مقابلہ جیت چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم تو ہر اسٹیج پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔